بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر۔ میری آج کی ویڈیو سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس کے لیے ہے، اور پچھلے لیکچر میں میں نے نظم حضرت فاطمہ الزہرا کی رخصتی پڑھائی تھی، اور ہم نے اس نظم کے 8 اشعار پڑھے تھے۔ کتاب میں جو یہ نظم دی گئی ہے تو پہلا صفحہ ہم نے پڑھ لیا تھا، جس میں کہ 8 اشعار دیے گئے تھے۔ تو آج کی ویڈیو لیکچر میں ہم آگے پڑھیں گے، اور جو باقی کے اشعار رہ گئے تھے جو اس نظم کا اگلا صفحہ ہے وہ پڑھیں گے، اور میں تمام اشعار کی تشریح آپ کو بتاؤں گی۔ اور اس نظم کا مرکزی خیال امتحانی نقطہ نظر سے بہت اہم ہے، تو آج میں آپ کو اس نظم کا مرکزی خیال بھی بتاؤں گی۔ امید ہے کہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی، یہ نظم 2 صفحات پر مشتمل ہے۔ یہ اس نظم کا پہلا صفحہ جس میں 8 اشعار دیے گئے ہیں۔ ان اشعار کی تشریح میں نے آپ کو پچھلے ویڈیو لیکچر میں بتا دی تھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی رخصتی نظم اس ویڈیو کے اوپر لکھا ہوا ہے، ویڈیو پارٹ 1۔ اس میں میں نے ان تمام اشعار کی تشریح سمجھا دی تھی، بتا دی تھی۔ جن اسٹوڈنٹ نے پچھلا لیکچر اٹینڈ نہیں کیا اور آج کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو وہ پہلے پچھلی ویڈیو دیکھ لیں اور ان اشعار کی تشریح سمجھ لیں، جان لیں، اور اس کے بعد آج کا لیکچر اٹینڈ کریں۔ تو اب ہم چلتے ہیں اپنے آج کے لیکچر کی طرف، اور ان 8 اشعار کے بعد دوسرے صفحے پر جو اگلے اشعار دیے گئے ہیں میں آج آپ کو ان کی تشریح بتاؤں گی، اور اس نظم کا مرکزی خیال جو امتحان کے لیے بہت اہم ہے، آج میں آپ کو اس نظم کا مرکزی خیال بھی بتاؤں گی۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر اور پڑھتے ہیں اگلے اشعار۔ مشقت عمر بھر کرنا جو لکھا تھا مقدر میں، ملی تھی چکیاں 2 تاکہ آٹا پیس لیں گھر میں۔ حضرت فاطمہ الزہرا کو جہیز میں جو سامان نصیب ہوا تھا اس میں ایک چارپائی تھی جو کہ کھجور کے خشک پتوں سے بنائی گئی تھی، جو بالکل بھی حسین اور خوبصورت نہیں تھی۔ اور اگلا شعر پڑھتے ہیں۔ گھڑے مٹی کے 2 تھے اور ایک چمڑے کا گدا تھا، نہ ایسا خوش نما تھا یہ، نہ بدزیب اور بھدا تھا۔ آٹا پیسنے کی 2 چکیاں تھیں جن سے وہ عمر بھر آٹا پیسنے کی مشقت اٹھاتی رہیں۔ مٹی کے 2 گھڑے اور چمڑے کا ایک گدا تھا جو بہت خوبصورت نہیں تھا، مگر اس زمانے اور حالات کے مطابق بدنما اور ناپسندیدہ بھی نہیں تھا۔ اگلا شعر دیکھتے ہیں۔ بھرے تھے اس میں روئی کی جگہ پتے کھجوروں کے، یہ وہ ساما تھا جس پر جان و دل قربان حوروں کے۔ اچھا، اس گدے میں روئی کے بجائے کھجوروں کے پتے بھرے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے وہ گدا زیادہ نرم نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے بیٹی کے ساتھ آنے والا یہ سادہ سا سامان اگرچہ ظاہری طور پر کوئی قدر و قیمت نہ رکھتا تھا، مگر اپنی نسبت کے لحاظ سے اتنا قیمتی تھا کہ حوریں بھی اسے پانے کے لیے دل و جان سے قربان ہوئی جاتی تھیں، کیونکہ یہ جنت میں داخل ہونے والی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جہیز کا سامان تھا، تو اس لحاظ سے اس کی فضیلت اور اس کا درجہ بہت بلند تھا۔ اب ہم اگلا شعر پڑھیں گے۔ وہ زہرا جن کے گھر تسنیم و کوثر کی تھی ارزانی، ملی تھی مشق ان کو تاکہ خود لایا کریں پانی۔ حضرت فاطمہ الزہرا محبوب خدا کی بیٹی تھیں جن کے گھر میں جنت کی 2 نہریں تسنیم اور کوثر بہنے کو بےتاب رہتیں۔ جبرائیل امین جن کے گھر کی پاسبانی کو باعث فخر سمجھتے تھے۔ رب 2 جہاں کی رحمتیں جس بلند مرتبہ گھر پر شب و روز برستی تھیں، اس گھر سے رخصتی کے وقت جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو ایک مشق جہیز میں ملی تاکہ شادی کے بعد سسرال میں وہ پانی بھر کر لایا کریں۔ تسنیم اور کوثر یہ جنت کی 2 نہروں کے نام ہیں۔ ارزانی یعنی کثرت۔ تو
جنت کی یہ جو 2 نہریں ہیں، اس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنتیوں کو پانی پلائیں گے۔ تو وہ حضرت فاطمہ الزہرا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہیں، جو جنت کی نہروں سے لوگوں کو پانی پلائیں گے، ان کو ایک مشق دی گئی تھی تاکہ وہ جو ہے پانی بھر کے لایا کریں۔ تو مشق کیا ہوتی ہے؟ ایک چمڑے کا بنا ہوا ایک تھیلا ہوتا ہے، جسے جو چھوٹا ہوتا ہے اسے مشکیزہ کہا جاتا ہے، اور جو بڑا مشکیزہ ہوتا ہے اس کو مشق کہا جاتا ہے۔ اگلا شعر پڑھتے ہیں۔ ملا تھا فقر و فاقہ ہی مگر اصلی جہیز ان کو، کہ بخشی تھی خدا نے ایک جبین سجدہ ریز ان کو۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جہیز میں فقیری ہی دی تھی، اور حضرت فاطمہ کو جہیز میں فقر و فاقہ ہی ملا تھا، مگر وہ اس پر بھی راضی تھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عبادت کا جو ذوق و شوق عطا فرمایا تھا، اس نے انہیں ہر حال میں شکر و رضا کا پیکر بنا دیا تھا۔ اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ شکر کی بجا آوری میں انہیں وہ حقیقی لذت و راحت ملتی تھی جو دنیا کی دولت میں ہرگز نہیں ہے۔ اس میں مشکل الفاظ دیکھ لیتے ہیں۔ فقر و فاقہ یعنی غربت اور تنگ دستی، اور جبین سجدہ ریز، جبین یعنی پیشانی، اور سجدہ ریز یعنی سجدہ کرنے والی پیشانی۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی فاقے کرتے گزاری، تنگ دستی میں گزاری، لیکن وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی تھیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی تھیں، اور اسی سے ان کے گھر میں سکون تھا اور خوشی تھی۔ اس نظم کے تمام اشعار کی تشریح مکمل ہو چکی ہے۔ اب جو ہے میں آپ کو اس نظم کا مرکزی خیال بتاتی ہوں۔ تمام اشعار کی تشریح میں نے آپ کو بتا دی ہے، اور اس نظم میں امتحانی نقطہ نظر سے اس کا مرکزی خیال بہت اہم ہے، تو میں آپ کو اس نظم کا مرکزی خیال بتاتی ہوں۔ اس نظم میں بتایا گیا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی شادی انتہائی سادگی سے ہوئی۔ انہیں جہیز میں نہایت معمولی ضرورت کی 2-4 عام استعمال کی چیزیں ملیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی جب سسرال کو رخصت ہوئی تو اس کے دامن میں صبر و حیا، پاک دامنی اور سخاوت کی وہ لازوال دولت تھی جس کے آگے دنیا کی دولت اور دنیاوی آسائشوں کی کوئی قیمت نہیں، اور یہی متاع ان کی شایان شان بھی تھی، کیونکہ وہ جنت میں عورتوں کی سردار ہوں گی۔ وہ برکت و رحمت کا جیتا جاگتا نمونہ تھیں۔ جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ اگرچہ شاہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی تھیں، مگر جہیز میں انہیں صرف یقین و توکل، محبت، سخاوت اور خدمت و اطاعت کا انمول خزانہ ملا۔ حسن کردار کا یہ جوہر ان کی سادگی میں چھپا تھا۔ ایک عام چارپائی، 2 چکیاں، مٹی کے 2 گھڑے، چمڑے کا ایک گدا اور پانی بھر کے لانے کی ایک مشق، بس یہی تھا ان کا جہیز۔ مگر جس خاتون جنت کو یہ انوکھا جہیز نصیب ہوا تھا، اس کے میکے میں دنیا اور دین کی بادشاہی موجود تھی۔ وہ اپنے میکے سے شوق سعادت اور ذوق عبادت کی عظیم دولت اپنے ساتھ لے کر سسرال آئی تھی۔ اپنے والد سے ورثے میں انہیں دولت ایمان اور حسن اخلاق کا عظیم اثاثہ ملا، جس پر انہیں خود بھی فخر رہا۔ تو یہ اس نظم کا مرکزی خیال تھا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں آپ کو اس نظم کے تمام اشعار کی تشریح اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور اس نظم کا مرکزی خیال بھی آپ پر واضح ہو گیا ہوگا۔ اب آپ اپنے پاس اپنی کاپی میں تمام اشعار کی تشریح لکھ لیجئے، اور اس کا مرکزی خیال بھی تحریر کر لیجئے، تاکہ امتحان کے دنوں میں آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو جائے۔ تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا اور کمنٹ کیجئے گا، اور اب تک اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلے لیکچر میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔